السلام علیکم، صداقت نامہ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آپ سیاسی جماعتوں کے قائدین کو تو مختلف ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں، مختلف چینل پہ وہ آتے ہیں اور آپ ان کی گفتگو بھی سنتے ہیں، مگر بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو کارکن ہیں ان کو صرف ہم نے پولیس کی لاٹھیاں کھاتے دیکھا، ان کو شیل کھاتے دیکھا، اسی طرح پارٹیوں کے اندر نعرے بازی کرتے دیکھا ہے اور پھر جیلیں بھرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے، کیونکہ جب ٹکٹوں کا وقت آتا ہے تو انہی جماعتوں میں اس وقت جاگیردار اور سرمایہ دار آ جاتے ہیں جو ان کارکنوں پر بھاری پڑتے ہیں۔ اسی پر آج ہم گفتگو کریں گے کہ اس موجودہ دور میں جو ہے کارکنوں کے کیا حالات ہیں، جماعت کے اندر ان کی کیا اہمیت ہے، ملک میں سیاسی اس وقت جو ٹمپریچر ہے وہ کس طرف جا رہا ہے اور کارکنوں کا وہاں پر کیا کردار ہے۔ ناظرین، ہم نے آج دو مختلف جماعتوں کے کارکنان کو بلا رکھا ہے۔ ایک کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور وہ انتہائی متحرک کارکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور ترجمان بھی ہیں راولپنڈی شہر سے، اور دوسرے ہمارے معزز مہمان ہیں ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور وہ بھی اسی طرح اپنی پارٹی میں بھاری بھرکم شخصیت ہیں، بہت جو منجے ہوئے کارکنان ہیں۔ ان دونوں کو ہم نے آج مدعو کر رکھا، میں ان کا تعارف بھی کرواتا ہوں اور پھر انہی سے پوچھتے ہیں کہ کارکنوں کو کس حد تک وہاں پذیرائی ہوتی ہے سیاسی جماعتوں میں اور کس حد تک یہ مطمئن ہیں۔ ہمارے معزز مہمان ہیں جناب ظہیر امان صاحب۔ امان صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ ان کا تعلق جی پی ٹی آئی سے ہے اور اس وقت موجودہ سنیریو میں یہ پی 17 راولپنڈی سے امیدوار بھی ہیں، صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں، اور مسلم لیگ نون سے راجہ محمد عمر صاحب ہیں، یہ بھی بہت متحرک ہے، اپنی پارٹی میں ان کا بڑا کردار ہے۔ اور راجہ صاحب، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، آپ چونکہ حکومتی جماعت سے ہیں۔ ظہیر امان صاحب، آپ چونکہ اپوزیشن سے ہیں اور اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ کافی اس نے بھی ماحول گرمایا ہوا ہے، اور خاص کر پی ٹی آئی جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، آپ شہر کے اور بھی بہت سارے جو مسائل ہیں ان پہ بھی آپ کی نظر ہوتی ہے، اور آپ موٹر سائیکل پہ آپ نے اپنی کمپین بھی شروع کر رکھی ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے یہ کس طرف جا رہی ہے اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے میں اور ٹی وی کا شکر گزار ہوں اور ہمیں مدعو کیا۔ سردار صداقت صاحب، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ مظلوموں کی آواز ہیں اور گراس روٹ لیول پہ جو سیاسی ورکر ہیں ان کو ہمیشہ آپ نے پذیرائی دی اور پسے ہوئے طبقے کو آپ نے جو نا ان کی آواز آپ بنے ہوئے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آج آپ نے مجھے مدعو کیا۔ اور سیاسی ورکر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹی کا حسن ہے۔ جمہوریت کا جو بنیادی اور جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا جو حسن ہے وہ سیاسی ورکر ہیں، اور سیاسی ورکرز جو ہے نا وہ سدا بہار ہیں۔ سیاسی ورکر، میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ایک نظریاتی سیاسی ورکر وہ کسی پارٹی کا سرمایہ نہیں ہے، وہ اس پاکستان کا سرمایہ ہے، چونکہ اس نے گراس روٹ لیول پہ جو عوام ہے اس کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے ظاہری بات ہے کہ ہمارے پاس چونکہ لوگوں کا جو عام لوگ ہیں ان کی ایکسیس عام ورکرز تک ہوتی ہے۔ یہ جو بڑے لوگ ہیں جب یہ وزراء بنتے ہیں اور جب یہ کسی اس میں آتے ہیں تو پھر ان تک ایکسیس بڑا مشکل ہوتی ہے۔ ہم ورکر ہی ہیں جو عوام کو فیس کرتے ہیں، عوام کے مسائل سنتے ہیں، ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی ورکر کو اس دفعہ بھی میں نے دیکھا جب تحریک انصاف کی تحریک چل رہی تھی تو مری روڈ پہ آپ کو میں نے روتے دیکھا ہے، شیل کھاتے دیکھا ہے، آپ آگے آگے تھے، پیچھے پیچھے پولیس بھی تھی۔ تو اس وقت آپ کو کیسا لگا اور اس کے بعد پھر جب آپ سرخ رو ہوئے تو پھر آپ کو کیسا لگا؟ دیکھیں جی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سیاسی ورکر کا یہ کام ہے کہ وہ ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں یہ سیاسی جو ہمارا آج کل جو سیاسی منظرنامہ بنا ہوا ہے نا، اس میں تو مجھے سیاست کہیں نظر نہیں آ رہی۔ وہ حکمران پارٹی ہے، آپ یقین کریں کہ سول ڈکٹیٹرشپ وہاں پہ ہے، اور وہ اس طرح کے مظالم ڈھا رہے ہیں کہ میں تو خود حیران ہوں کہ یقین کریں محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو روح ہے وہ کانپ رہی ہوگی اسی مری روڈ پہ جہاں پہ ہمیں شیل مارے گئے، جہاں پہ ہمارے ساتھ تشدد کیا گیا، محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی یہی کیا گیا۔ وہاں وہ جب آئیں تو ابھی ان کا جو نا وہ اس وقت ان کی پارٹی اقتدار میں ہے، اور میاں نواز شریف صاحب جن کے ساتھ جو نا وہ یہاں پہ مشرف دور راجہ عمر صاحب، جیسے ظہیر امان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے جو مرحومین ہیں ان کی روحیں کانپ رہی ہیں، جس طرح ظلم کیا گیا، جبر اور تشدد والی سیاست آپ کر رہے ہیں، کیا کہنا ہے آپ کا مسلم لیگ نون کیا واقعی جبر اور تشدد والی سیاست کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا اور چینل کا شکر گزار ہوں، آپ نے جناب مدعو کیا مجھے۔ جیسا کہ جناب نے یہ بات کی ہے، دیکھیں جی مسلم لیگ نون ایسی ایک ہماری جماعت ہے کہ یہ آج سے نہیں، شروع سے ورکر کو ہم نے یہ نعرہ لگایا تھا، ووٹ کو عزت دو اور ورکر کو بھی عزت دو،
اور الحمدللہ ہمیں اپنی پارٹی سے اس طرح مطلب کسی قسم کا کوئی ایسا گلہ نہیں ہے. ہم اپنی پارٹی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہمارے قائد بھی ہمیں جو ہے نا ایک ساتھ لیڈ کر کے چل رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہمیں لے کے چل رہے ہیں. تو جہاں تک جناب کی بات ہے, انہوں نے یہ بات کی کہ بھی وہاں پہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی روح کانپ رہی ہے اور سارے معاملات ہیں. دیکھیں اس سے پہلے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی ہے 4.5 سال, اس میں آپ ان سے یہ پوچھیں گے اس ٹائم اس دور میں کس کس کی روح کانپی ہیں اور کس کس کے جناب علی جو ہے نا ظلم کے جو ہے نا وہ ہوئے. انہوں نے میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے دور میں سر میں یہ کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے سامنے ہے کہ 4.5 سال میں سوائے اس کو پکڑ لو, اس پہ یہ ڈال دو, اس کو اندر کر دو, سوائے انتقام کے علاوہ کوئی سیاست نہیں. آپ نے کہا کہ آپ کا نعرہ ہے ووٹ کو عزت دو اور کارکنان کو بھی عزت دو. میں پہلے نعرے کے ساتھ ہوں کہ ووٹ کو عزت دو آپ نے شروع کیا, لیکن اب تو وہ بیانیہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا, وہ تو دبا ہوا نظر آ رہا ہے. اور جہاں تک ہے کارکنان کو عزت دو, تو وہ جب مریم نواز صاحب اسلام آباد پنڈی میں تو یہاں کے کارکنوں نے یہ بات ضرور اٹھائی ہے کہ کارکنوں کو, لیکن مجھے کہیں عملی طور پہ نظر نہیں آتا سر. دیکھیں جی سردار صاحب, بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی مسلم لیگ نون ایک بہت بڑی جماعت ہے, تو اب اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ورکرز کچھ ناراض بھی ہوتے ہیں, تو ان کو بھی ظاہری بات ہے راضی کرتے ہیں ہم. ہماری قیادت تک بات جاتی ہے تو قیادت تو اس کو جو ہے نا فوراً جو ہے نا سٹنگ پہ بٹھا کے اور اس کو راضی کرتی ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بڑی جماعتوں میں یہ ظاہری بات ہے چھوٹی موٹی چیزیں معاملات سے تو چلتے رہتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑی جماعت, آپ مانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون بڑی جماعت ہے؟ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اور جو پی ڈی ایم ہے پوری, یہ ماضی کی پارٹیاں ہیں, ماضی کی, ٹھیک ہے. اور انہوں رائے صاحب نے فرمایا کہ جی 4.5 سال آپ یقین کریں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 4.5 سال میں جمہوری روایات کی پاسداری میں جو گزرے, آپ کے سامنے مولانا فضل الرحمان صاحب نے, نون لیگ نے, پیپلز پارٹی نے بڑے بڑے پروگرام, بڑے بڑے دھرنے دیے, یہاں پہ بیٹھے, ایک لاٹھی بھی کسی کے اوپر نہیں برسی. اگر کوئی برسی ہے جمہوری, دیکھیں جمہوری پاسداری اس کو کہتے ہیں. 40 سال جن کے پاس اقتدار رہا, جو جمہوریت کے نام پہ یہاں پر آئے, انہوں نے جو, میں یہ سمجھتا ہوں آپ یقین کریں بڑے افسوس کے, یہ تو ہمارے جیسے ایک سیاسی ورکر ہیں, لیکن جو یہاں پہ کھلواڑ کیا گیا جمہوری سیاسی ورکرز کے ساتھ, ان کو گھروں میں, میرے گھر میں آپ یقین کریں 7 گھر بن رہا تھا, وہاں پہ پولیس نے پہرا دیا کہ اس کو ہم پکڑیں. آپ کے سامنے آپ تک ساری باتیں آتی رہی ہیں, باقاعدہ پہرے دیتے رہے, دروازے نوک کرتے رہے, آتے رہے, ہمارے پیچھے پیچھے تھے. ہم نے ایک بات دیکھیں, سیاسی ورکر جو ہے نا, الحمدللہ ہم ان پرچوں سے, ان لاٹھیوں سے, ان گولیوں سے, ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم تو یہ دیکھیں نا, سیاسی ورکر جو ڈر گیا وہ پھر سیاست نہیں ہوتا ہے. سیاست نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. ہماری جو پارٹی ہے الحمدللہ تحریک انصاف نے جو 3.5 سال گزارے, میں ایک بھی کسی بھائی سے کہوں گا کہ وہ آگے مجھے دکھائے, بڑے پروگرامات ہوئے ان پارٹیز کے, ہم نے کسی کو روکا. ہم نے تو پروگرام کیا 25 مئی کو پاکستان کی تاریخ میں جتنے شیل برسائیں گے, جتنی گولیاں برسائیں گی, جتنے شیشے توڑیں گے, جتنی گنڈا گردی, میں سمجھتا ہوں ریاستی تشدد, یہ تاریخ کا حصہ ہے. تاریخ کا حصہ ہے. امان صاحب ایک چھوٹی سے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ظہیر امان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, آپ دیکھ رہے ہیں اس پر عمل درآمد ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی, ہمارے ہاں رول آف لا, آئین کی پاسداری اور یہ باتیں ہر پارٹی کے بڑے بڑے کیونکہ آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں نا. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رول آف لا جو ہے وہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, یہ حقیقی معنوں میں پاکستان کی جو 22 کروڑ عوام ہے اس کی ترجمانی کر کے چیف صاحب نے یہ جو فیصلہ دیا ہے, بڑا شاندار فیصلہ ہے. اب یہ دیکھیں ہمارے ہاں وفاقی کابینہ وہ اس فیصلے کو نگلیکٹ کرتی ہے آن دی فلور سامنے آ کے. میں حیران ہوں کہ دیکھیں یہ ہی کابینہ اور یہ وزیر اعظم یہ جو آج اس کو نگلیکٹ کر رہے ہیں, اسی سو موٹو کے نتیجے میں رات کو 12 بجے جو سو موٹو لیا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں یہ وزیر اعظم بنے, اس کے نتیجے میں یہ کابینہ بنی. آج یہ جب ان کے حق میں فیصلہ آئے تو یہ بڑے زبردست بڑے نعرے لگتے ہیں, خوشیاں بانٹی جاتی ہیں, مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں, اور جب عوام کے حق میں فیصلہ آتا ہے, 22 کروڑ عوام کے حق میں فیصلہ آتا ہے, رول آف لا کی بات کی جاتی ہے, مجھے یہ بتائیں کون سی جمہوری پارٹی ہے
جمہوریت کا تو حسن ہے کہ الیکشن ہو. جمہوریت کہتے کس کو اس وقت کہ الیکشن نہیں ہوگا, الیکشن نہیں ہوگا جب یہ ساری امان پارٹیاں. صاحب جب رات کو 12 بجے عدالتیں کھلیں اس وقت آپ کو گلے بھی بہت تھے کہ رات کو 12 بجے, اور اب آپ ہم نے, ہمارا جو قائد تھا اس نے, جو وزیر اعظم تھا اس وقت, اس نے اپنی ڈائری اٹھائی اور وہ آ گیا. گلہ اپنی جگہ, دیکھیں میری بات سنیں, گلہ اپنی جگہ. میں یہ کہتا ہوں کہ جمہوری جو پارٹیاں ہیں وہ کیا چاہتی ہیں, یہ جو کھلی تھی وہ بھی ٹھیک تھی. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں سنیں, میں کہتا ہوں کہ یہ جو یہاں پہ 3.5 سال آپ کے سامنے جو کچھ ہوتا رہا, اور یہ جو ہماری اپوزیشن تھی پی ڈی ایم تھی, یہ کہتی تھی کہ جی پھر فور الیکشن کروائیں, ان کے مطالبے تھے یہ ان کے سامنے. اب جب انہوں نے یہ بھی ایک بات کی, انہوں نے کہا جی کہ آپ دونوں اسمبلیوں سے للکار کے کہا جی کہ آپ الیکشن چاہتے ہیں, آپ تو الیکشن عمران خان تو الیکشن نہیں چاہتا, عمران خان الیکشن نہیں چاہتا. وہ کہتے تھے کہ جی آپ کی کے پی اسمبلی ہے, پنجاب اسمبلی ہے, آپ ان کو توڑیں, ختم کریں, ڈیزالو کریں, اور اس کے بعد آپ الیکشن ہو جائیں گے. ہم نے عمران خان نے ان کی آواز پہ, پی ڈی ایم کی آواز پہ لبائی کہتے ہوئے کے پی کی اسمبلی بھی اور پنجاب کی اسمبلی بھی تحریر کر. اس کے بعد امان صاحب یہ بتائیں, جیسے ان کا نا, میں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دے والا بیانیہ جو ہے وہ اب دب چکا ہے, ظاہری طور پہ تو دب چکا ہے, چلے ان کے دلوں میں شاید ہوگا. آپ کا بھی ایک میر جعفر اور میر صادق کا بڑا بیانیہ تھا شروع میں, آپ کا بھی وہ بیانیہ دب گیا ہے, کیا آپ ان سے راضی ہو گئے ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں سردار صاحب, سچ بولنے کی نہ کسی میں جرت ہے, نہ کوئی سچ بولتا ہے. آپ تو بولتے ہیں. یہ الحمدللہ ہم بولتے ہیں. ووٹ کو عزت دو والی بات نہ ہوئی ہے کبھی, نہ ہوتی ہے. بوٹ کو عزت دو کی ہے, بوٹ کو عزت دو کی, ووٹ کو عزت دو کی نہ کبھی رہی ہے, اور نہ بیانیہ. مجھے بتائیں, ووٹ کو عزت دو لیکن عوام کو عزت نہ دو. عوام کو پورے پاکستان کی گلی گلی, شہر شہر, وہاں پہ لمبی لمبی قطاروں میں کھڑا کرو. عوام کو جو ہے نا وہ جو گدے کھاتے ہیں آٹا, اس طرح کا آٹا دو. راج صاحب یہ بتائیں کہ آپ عوام ووٹ کو کب عزت دے گی اور عوام کو کب عزت دے گی, کب الیکشن میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ سیاسی کارکن ہونے کے ناطے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں جی الیکشن جو ہے جمہوریت کا حصہ ہے, بالکل جانا چاہیے. اور میں ایک یہ چیز بتاتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے جو ہے نا جو ورکرز ہیں, اور ورکر سے لے کے لیڈرشپ کے ذہن میں ایک بات جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیوں پھنسی ہوئی ہے کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے الیکشن سے بھاگ رہی ہے. بھئی ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے, اس سے پہلے بھی ہم الیکشنوں سے, ہمارے میاں نواز شریف صاحب 3 بار پی ایم بنے ہیں, ٹھیک ہے, اور الحمدللہ آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بنیں گے, ٹھیک ہے. مقصد کہنے کا بات یہ ہے کہ ان کو ایک چیز بات سمجھ نہیں آتی. ابھی آپ خود بتائیں کہ 4.25 سال میں جو انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے, ملک کو کس طرف, ابھی اس ملک کو ہم سٹیبل کریں. ابھی بتائیں کہ دیکھیں نا, اب الیکشن کے لیے پیسے چاہیے, سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کا کہہ دیا, یہ بھی چاہتے ہیں, میرے خیال میں عوام بھی چاہتے ہیں کہ ہو, تو پھر آپ الیکشن کے نتائج سے گھبراتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہم الیکشن سے بالکل نہیں گھبراتے, ہماری نتائج سے بھی نہیں گھبراتے, نئے نتائج سے بھی نہیں گھبراتے. اور یہ جو ایک ان لوگوں کی ذہن میں یہ بات ہے جی ہمارا جو ہے نا نون لیگ کا بیانیہ جو ہے نا وہ دفن ہو گیا, تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. مریم بی بی جو ہماری چیف آرگنائزر ہے مسلم لیگ نون کی, وہ اپنا جو ہے نا بیانیہ لے کے نکلی, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سچ کی فتح ہوگی. نون لیگ کا جو بیانیہ ہے وہ آپ ایک ہی صورت میں بچا سکتے ہیں کہ اب آپ صاف شفاف الیکشن کروا دیں. میں یہ سمجھتا جی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوائیں گے صاف شفاف الیکشن, اسی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. 14 اپریل کو کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں نا آپ کی لیڈرشپ جو ہے, کل بھی میں نے دیکھا, میں نے خود سنا ہے مریم نواز صاحبہ کا کہ وہ تو اس کو چیلنج کریں گی اور اس کے خلاف جا رہی ہیں, وہ تو اس کے حق میں نہیں ہے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے. دیکھیں جی اس میں ہمارے جو پی ایم ہے شہباز شریف صاحب, انہوں نے بھی کل بتایا, اصل انہوں نے یہ موقف رکھا ہے, دیکھیں الیکشن کے لیے آپ کو آرمی کی ضرورت ہے, رینجرز کی ضرورت ہے, اس کے لیے کافی 21-22 ارب روپے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے پہلے تو بالکل خزانہ خالی ہو چکا تھا, ٹھیک ہے. تو اب وہ چیزیں ہیں کہ ان ساروں چیزوں کو بھی مد نظر رکھ کے اس حساب سے جو ہے نا جو آگے ہوگا وہ ہماری لیڈرشپ کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور میرا خیال ہے کہ ہماری مسلم لیگ نون کو بالکل کسی قسم کا کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ الیکشن سے ہم بھاگ رہے ہوں یا کوئی ایسی بات, اور نہ ہی پی ڈی ایم بھاگ رہی ہے. دیکھیں یہ بڑی جماعتیں ہیں جی, مطلب یہ پی ٹی آئی کو جمعہ 4 دن ہوئے آئی ہے, راج صاحب آپ کہتے ہیں نا ان کو 4.25 سال کا اقتدار ملا ہے, تو اس میں جو ہے نا آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پتہ نہیں, باقی ایسی ہماری جو جماعتیں ہیں جی آپ کو پتہ ہے عرصے ہاں پاکستان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں وہ جماعتیں, لیکن آپ کے جو قائد ہیں, ایک تو جو آپ کا ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ, اگر وہ واپس ملک میں آ جاتے ہیں تو شاید اس کو تقویت ملے, اس میں جان ڈل جائے. دیکھنا اب وہ لندن میں بیٹھ کے 2 سال سے وہ لندن میں ہیں, اور وہاں سے بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حالات یہی رہے تو ڈالر جب وہ 500 کا ہو جائے گا یا پیٹرول 500 پہ چلا جائے گا, اور مطلب ڈرا رہے ہیں قوم کو. سر ڈرا نہیں رہے. دیکھیں جی وہ 3 بار پی ایم رہ چکے ہیں پاکستان کے,
تو ان کو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پتہ ہے کہ ملک کی اگر اسٹیبلٹی خراب ہو جائے گی تو وہ ظاہری بات ہے ڈالر بھی جائے گا اوپر, پیٹرول بھی جائے گا, ڈیزل بھی جائے گا. آگے جو مہنگائی کا جو طوفان ہے, یہ جو پونے 4 سال جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ٹائم گزارا, وہ ہم جو ہے نا ابھی جو خرابی ہوئی ہے اس کو ہم سیٹ کر رہے ہیں. وہ ابھی آپ کو پتہ ہے ایک چیز جب پونے 4 سال میں ایک چیز کی بالکل بیڑا غرق ہو جاتا ہے تو اس کو ظاہری بات ہے ٹائم لگتا ہے. ہم کہتے والے جلسے میں انہوں نے آرمی چیفز کے بھی نام لے لیے, ادھر چیف جو ہے سپریم کورٹ کے بھی بہت سارے کے انہوں نے نام لے لیے. تو اب ان کو یا تو نام لے لینے چاہیے, وہ ان کو نام لے لینے چاہیے, یا پھر الیکشن میں آ جانا چاہیے, چونکہ لگتا ہے کہ وہ الیکشن کے نتائج سے گھبرا رہے ہیں. آپ کی جماعت گھبرا رہی ہے؟ ہماری جماعت بالکل نہیں گھبرا رہی ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جی. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیں, صرف تھوڑے سے جو معاملات ہیں ملک کے یہ سٹیبل ہو جائیں, انشاءاللہ تعالیٰ ہم الیکشن بھی لڑیں گے اور میاں صاحب بھی واپس آئیں گے. ملک کے حالات بھی تو انہوں نے بہتر کہنا ہے. حکومت میں دیکھنا 13 جماعتیں ساتھ ملا لی ہیں آپ نے, حکومت میں تو اس وقت وہی سارے ہیں, تو انہوں نے ٹھیک کرنے ہیں. سر کیونکہ پتہ ہے کہ جب ہمارے پاس ہماری گورنمنٹ پی ڈی ایم کی آئی ہے اس میں خزانے بالکل خالی تھے, ٹھیک ہے, ڈالر میں اسٹیبلٹی نہیں تھی, کسی چیز میں کچھ بھی نہیں تھا سیٹ. تو اب یہ چیز پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہے سر, اس کو ایک جگہ پہ لانے کے لیے انسان کو ٹائم چاہیے. اب ہمارے میاں صاحب ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں, ہمارے جو سینئر وزیر ہیں وہ سارے کام کر رہے ہیں اس چیز کو پی ڈی ایم مل کے. ویسے معذرت سے راجہ صاحب, اس دفعہ آپ کے وزیر اعظم صاحب کا کوئی کام دکھائی نہیں دیتا. بے شک وہ کر رہے ہوں گے اپنے طور پہ, لیکن عوام کو نظر نہیں آتا. مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی, دیکھنا آٹے پہ جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے, اور اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. لیکن پھر بھی ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ کچھ کام کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے ورکر کو جو عزت دیتے, دیکھیں یہ تو ورکر کو, وہ جو ان کا لاہور میں زمان پارک میں ذلِ شاہ شہید ہو گیا, ٹھیک ہے, مطلب وہ انہی کی گاڑی سے جو نا ایکسیڈنٹ سے فوت ہوا, تو یہ اس کو جناب علی زمان پارک لے گئے بجائے اس کو اسپتال لے جانے کے لیے کہ بھی وہ اس کی جان بچ سکے. کون تھا وہ تو پتہ نہیں کیسے شہید ہوا, میری بات سن, وہ تو پتہ نہیں کیسے, وہ بھی یہ اس پہ بھی سیاست کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جو آٹے کوئی اصول کے لیے جو لوگ مر رہے ہیں, جو وہ شہید ہو رہے ہیں, ان کا پھر کیا بنے گا, اس پہ ہم بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. یہ ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. اوان صاحب, نون لیگ کا تو یہ کہنا ہے کہ جو خزانے ہیں وہ آپ لوگوں نے خالی کیے, پونے 4 سال میں خزانے خالی کر کے آپ چلے گئے ہیں. دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو روز روشن کی طرح یہاں ہے چیز نا, بالکل سامنے ہے کہ جس وقت ریزرو جب عمران خان گیا تھا وہ ریزرو کتنے تھے, اس کے بعد جو نا پیٹرول کی پرائس کیا تھی, 150 پہ عمران خان چھوڑ کے گیا ہے, 272 پہ عمران خان نے نہیں کی. 150 روپے عمران خان, 150 روپے عمران خان چھوڑ کے گیا. سردار صاحب مجھے یہ بتائیں کہ 2018 میں ان سے پوچھے کیا ریٹ تھا ڈالر کا اور کیا ریٹ تھا پیٹرول کا. چیز اس وقت 800 میں گھی جو تھا عمران خان کے دور میں گھی کی پرائس 280 روپے تھی, آج 680 روپے ہے. آٹا, چینی, چاول, دالیں, ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے, اور ایک آٹے کے توڑے کے لیے لوگوں کو اپنی جانیں قربان کرنی پڑتی ہیں. میں یہ حیران ہوں کہ ڈالر کی قیمتیں تو آپ کے دور میں بھی بڑھتی نہیں. دیکھیں جی میری بات سنیں, ڈالر کی قیمتیں بڑھتی تھی لیکن اس قدر نہیں بڑھتی تھی. ایک دیکھیں نا, بات انٹرنیشنل لیول پہ کہتے ہیں بڑھ گئی. بات یہ ہے, یہ تو یہ کہیں گے نا, ان کے پاس تو بیانیہ ہی کوئی نہیں ہے نا. اس بات کو کہنے کے علاوہ اس وقت پی ڈی ایم کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا. وہ صرف یہ بات کہیں گے کہ جی عمران خان کے اگر عمران خان کے دور میں یہ ہو رہا تھا, اور آپ چونکہ بڑے ماینات 40 سال تجربہ کار لوگ ہیں, یہ بات اگر آپ کو پتا تھا یہ بات میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. عوان صاحب سے میں یہ بات پوچھتا ہوں کہ یہ بتا رہے ہیں نا کہ بھی اس سے پہلے ڈالر کا یہ ریٹ تھا, پیٹرول کا یہ, ان سے یہ پوچھے 2018 میں جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے 2018 میں ڈالر اور پیٹرول کا ریٹ کیا تھا, وہ آپ مجھے بتا دیں. لیکن راجہ صاحب دیکھیں نا, اب یہ جیسے انہوں نے کہا, آپ نے خود بھی کہا کہ ہماری جماعت تو بڑی جماعت ہے, شروع سے سیاست میں ہے, اس میں بھی کچھ نہیں. پھر اسحاق ڈار صاحب کا بھی آپ نے اتنا وہ شور شرابہ کیا ہے کہ ڈار آ رہا ہے تو ڈالر بھاگ جائے گا, نیچے چلا جائے گا. یہ وہ ان کے آنے سے بھی کچھ نیچے جانے کے بجائے چیزیں اوپر جا رہی ہیں. سر ابھی بھی وہ اس وجہ سے جا رہی ہیں. آپ یہ دیکھ لیں گے زمان پارک میں بیٹھے ہوئے جو ان کے لیڈر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. کیا یہ جو ترقی کرتے ہیں ملک, اس کے لیڈر اس طرح ہوتے ہیں؟ میں تو اس طرح کے لوگوں کو لیڈر نہیں مانتا. میرا تو آپ کو مشورہ, آپ اپنا نعرہ بدلنے کا, اسحاق ڈار آئے گا ڈالر نیچے جائے گا. اب تو کہیں کہ ڈار بھی آئے گا تو اسی طرح ہی جائے گا. ان کے پاس سوائے عمران خان کی مخالفت کے, اب عمران خان کو یہ کہہ رہے تھے, یہ سارے ان کا بیانیہ یہ تھا کہ عمران خان جو نا بھاگ جائے گا, اس کا طیارہ کھڑا ہے, وہ جو ہی
150 پرچے آپ نے دے دیے ہیں. عمران خان تو بی بی زمان پارک میں ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں جی عمران خان تو ان کے دور پہ ہمارے قائدین پہ کتنے پرچے ہوئے ہیں؟ عمران خان تو کہتا ہے الیکشن کرواؤ. اب یقین کریں میں بڑے معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں, میں حیران ہوں کہ جمہوری پارٹیاں جو یہ پہلے نعرہ لگاتی تھی 3.5 سال یہ روتی تھی کہ جی الیکشن کروائیں, ان میں کیپیبلٹی نہیں ہے. 12-13 ماہ میں آپ یقین کریں غریب آدمی کے جو شہباز شریف ہیں, یہ کہا تھا نا شہباز شریف صاحب نے آپ ویسے کہہ دیجئے تھے کہ خان میں ہمت نہیں ہے, وہ یہ نہیں کر رہا, اسمبلیاں نہیں, تو آپ ایموشنل کرتے تھے. اچھا سر مجھے آپ یہ بتائیں خان نے ایسا کون سا کام کیا ہے ابھی جو ہم اس کو کہیں جی اس میں ہمت ہے؟ بات سیدھی سی الیکشن کی ہے. دیکھیں الیکشن, ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے. ظاہری الیکشن کے لیے 21-22 ارب روپیہ چاہیے, ٹھیک ہے, وہ پیسے آ جائیں تو انشاءاللہ تعالی الیکشن بھی کریں گے. سبسڈی کے لیے پیسے دیے جا سکتے ہیں. دیکھیں نا آپ نے تو اکسایا خان کو کہ یہ اسمبلیاں نہیں توڑ رہا, اسمبلیاں توڑے آئے میدان میں ہم الیکشن. آپ کے 10-12 وزیر پورا دن پریس کانفرنس ہے یہ وہ اکسا کے, اب جب انہوں نے چھوڑ دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ بھاگ رہے ہیں. دیکھیں جی صرف ان کے جو آج کل جو پی ٹی آئی کے ذہن میں ایک بات ہے کہ ہمارا لیڈر بہت پاپولر ہو گیا ہے, صرف اس کی پاپولیٹی نہیں ہے, صرف میں سمجھتا ہوں 5-10 ہزار لوگ اپنے ساتھ وہاں پہ بٹھائی رکھنا, کبھی پنڈی سے بلا لینا, کبھی اسلام آباد سے, کبھی لاہور سے, کبھی گجرانوالہ سے, ماؤں بہنوں بچوں کو ڈال بنا کے بیٹھ جانا. تو میں اس طرح کو لیڈر نہیں مانتا جی. بھٹو جیسے لیڈر تھے, ہمارے قائد ہیں, انہوں نے بھی جیلیں کاٹی. دیکھیں میری بات سنیں, میری 2 سال ہو گئے ہیں چھوڑ کے کرائسس میں عوام کو, میں ایک بتاؤں کیا میاں صاحب نے جیل نہیں کاٹی مشرف دور میں بھی؟ دیکھیں جی وہ کلثوم آئی, انہوں نے آگے تحریک چلائی, پہلے نہیں کاٹی, مریم نواز نے نہیں کاٹی. مجھے یہ بتائیں کہ بچوں کو ڈھال بنا کے عورتوں کو وہاں پہ بیٹھا ہوا, اس کو کون بچوں کو ڈھال مریم نواز صاحبہ نے پچھلے دنوں کوئی اسیسمنٹ کر کے وہ کسی کا 30% 40% کر کے 110% جو ہے بتایا کہ پاپولر ہے, تو یہ کیسے انہوں نے اسیسمنٹ کیا, کیا ان کا طریقہ, ہمیں تو نہیں سمجھ آئی. ویسے میں وہی بتا رہا ہوں. پھر دوسرا جو ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو آخری جلسہ ہے عمران خان کا مینار پاکستان میں, ویسے وہاں عوام بہت تھی. رائی صاحب آپ مانے نہ مانے لیکن عوام جو ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ ہے. اچھا آپ نے دیکھے ٹھیک ہے, آپ نے ہمارا ایک جلسہ آپ کا بہت بڑا جلسہ ہے, سنیں ہمارا قصور والا جلسہ دیکھا ہے, میری بات ابھی یہ ہماری قائد کی بیٹی تھی, ان کا جلسہ آپ دیکھیں, آپ یہ سوچیں جب ہمارے قائد آئیں گے تو پھر کیا حالات ہوں گے. وہاں پہ میڈیا نے دکھایا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, بریانی کے ڈبے بھی چوری ہوتے ہوئے دیکھیں جی. ورکرز میری بات سنیں, اب مجھے نہیں پتا کہ ان کے جلسوں میں اپنے ورکروں کو کھانا دیتے ہیں نہیں. کل مریم نواز صاحبہ راولپنڈی آئی تھی, آپ یقین کریں خالی کرسیوں میں, خالی کرسیاں تھیں وہاں پہ, میں حیران. آپ یقین کریں جو سینسیبل آدمی ہے نا, میں ایک قانون کا طالب علم ہوں, جو سینسیبل ہے نا, لا کا اسٹوڈنٹ ہے نا, وہ نہیں بیٹھے گا اس کے آگے کبھی بھی. دیکھیں میری بات سنیں, یہ موروثی و خاندانی سیاست کی یہ پارٹیاں ہیں, سونے کے چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں اور آ جاتے ہیں. میں تو حیران ہوں ان کی پارٹی کے لوگ جو سینئر لوگ ہیں, وہ لوگ ان کے سینئر لوگ ہیں نا, موروثی و خاندانی سیاست. میری بات سنیں نا جی, موروثی دوبارہ بولیں کیا کہا آپ نے. دیکھیں جی یہ نعرہ یہ مارا ہے, یہ جو کالا کوٹ ہے میاں تیرا ووٹ ہے, اور چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی تحریک میں سب سے بڑا نام جو ہے نا وہ میاں نواز شریف کا ہے. آپ دیکھیں جی, اگر کل پنڈی بار سے جو آپ خالی کرسیاں سی ان سے خطاب میں آپ کو پوری قوم کو پتہ چل گیا. آپ یقین کریں لوگ ان کے, مجھے بتائیں کیا سعد رفیق سی ایم نہیں بن سکتا؟ سعد رفیق حمزہ کو بنانا لازمی تھا, سعد رفیق سی ایم نہیں بن سکتا. مجھے بتائیں, مجھے یہ بتائیں کہ کیا صرف موروثی و خاندانی سیاست کے لوگ, آپ یہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں بھی یہ بھی دیکھنا تھا ہم نے کہ باپ وزیر اعظم ہے اور بیٹا وزیر اعلیٰ ہے. یار ان کی پوری پارٹی میں کوئی ورکر ایسا نہیں ہے. بڑا اہم سوال ہے میرا, دیکھیں اگر یہ کالے کوٹوں والے آپ کے ساتھ ہیں تو پھر آپ سو موٹو کا جو ایکٹ ہے اس کو کیوں اس میں ترمیم کروا رہے ہیں, اس کو کیوں پھر آپ کمزور کر رہے ہیں؟ سر اصل دیکھیں نا, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بالکل ون سائیڈڈ ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بالکل ون سائیڈڈ ہیں, ٹھیک ہے. پھر اب میں یہ کہنا نہیں چاہتا, وہ لاڈلے والی بات آ جاتی ہے, تو مقصد کہنے کا یہ دیکھیں جی, انہوں نے آگے بھٹو کا ذکر کیا. اب تو سر آپ اقتدار میں ہیں, سارا اقتدار انہوں نے آگے بھٹو کا ذکر کیا, بات بھٹو کی نہیں ہے جی. دیکھیں ہماری پاک آرمی. بھائی صاحب آپ کو یاد ہے جنرل ضیاء کا ایک لاڈلا ہوا کرتا تھا, وہ کون تھا سر؟ میری بات نہیں, جنرل ضیاء کا ایک لاڈلا تھا کوئی سر, میری ایک اوان صاحب آپ کو پتہ ہے؟ جنرل ضیاء صاحب کے جو بیٹے تھے نا جی, روحانی بیٹے, وہ میاں محمد نواز شریف صاحب تھے ماشاءاللہ.
اور یہ برملا یہ کہتے تھے. یہ دیکھیں مجھے یہ بتائیں یہ ووٹ کو عزت دے کے نا آپ لگاتے ہیں نا, آپ یقین کریں. میں یہ کہتا ہوں یہ روحانی بیٹے سنیں, میں یہ کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے ڈکٹیٹر کی گود میں بیٹھ کے سیاست شروع کی, اور ان کے جو مجھے بتائیں یہ جو گاڑیوں کی ڈگیوں میں چھپ کے جو اندر جاتے تھے ووٹ کو عزت دلوانے کے لیے, گاڑیوں کی ڈگیوں میں چھپ کے جو نا اندر جاتے تھے یہ ووٹ کو عزت دلوائیں گے. میں یہ کہتا ہوں عوام میں جائیں, گولی کھائیں, تشدد سے 150 پرچے کروائیں اور کھڑے ہو جائیں. مجھے بتائیں ایسا لیڈر پاکستان کی تاریخ میں آیا ہے کہ جس نے گولی کھائی ہو, جس کو مارا گیا ہو, پھر بھی وہ کھڑا ہو, 150 پرچہ بھی اس پہ ہوا ہو, اور اس وقت بھی اس کے خون کے پیاسے ہوں یہ سارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ. اور یہ جو اب گولیوں کا آپ گولیاں کیسے کھائیں گے, کس طرح پیش اور یہ تو آپ یہ بتا سکتے ہیں نا راجہ صاحب. کیونکہ میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالتا ہوں. جس طرح انہوں نے یہ بات کی جی جنرل ضیاء الحق صاحب کا جو روحانی بیٹے تھے جو انہوں نے ذکر کیا, اب بھی جنرل ضیاء الحق صاحب کا جو حقیقی بیٹا ہے اعجاز الحق صاحب, وہ ان کے ساتھ چلے گئے, آج ان کے ساتھ چلے گئے. ان کو انہوں نے سنیں نا میری بات سنیں, ان کو آج انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے. بات یہ نہیں ہے دیکھیں کون کس کا بیٹا یا کیا ہے, بات یہ ہے جی آگے انہوں نے اس طرح بات کی جی بوٹوں سے ان کو پیار ہے. بات بوٹوں سے نہیں پیار کی ہوتی, بات یہ ہوتی ہے پاک آرمی ہمارے ادارے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا فخر ہے, ٹھیک ہے. ہم اپنے دیکھیں نا پاک آرمی اور اپنے اداروں پہ جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں نہ سیاست کی جائے نہ ان کو جو ہے نا سیاست میں لائے. لیکن آپ کی پارٹی سب سے زیادہ بولتی ہے. سر نہیں بولتی, ہماری پارٹی نے کب بولا؟ ابھی تو آپ ان کی پارٹی, میں یہ سمجھتا ہوں اس ٹائم میں دیکھیں عمران خان نے جتنا سب سے بڑے آئینی ادارے نے ایک جو ہے وہ فیصلہ سنایا, تو آپ کی پارٹی جو فوج ہماری جو نا وہ سب کچھ ہے. میاں نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کے بڑا خطاب کیا اور نام لیا اس وقت کے جو موجودہ چیف آرمی چیف تھے ان کا نام لیا, ٹھیک ہے, جو آئی ایس کے چیف تھے. اچھا سنیں جی, میں ابھی میر جعفر میر صادق ضرور کہا, لیکن نام لے کے اور اس طرح یو کے میں بیٹھ کے باہر بیٹھ کے برملا للکارنا. اب جب جو نا معاملہ سیٹل ہو گیا تو اب جو نا میری بات سنیں, اس وقت بھی صورتحال یہ ہے. مجھے بتائیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ڈگیوں میں, گاڑی کی ڈگیوں میں چھپ کے آپ لوگ وہاں پہ اقتدار لینے کے لیے گئے ہیں. اقتدار آپ کو مل گیا 12 ماہ میں جب آئے تو انہوں نے کہا جی ہم اپنے کپڑے بیچ کے غریب عوام کو, آپ یقین کریں کر رہے ہیں. میں سفید پوش آدمی کی نمائندگی یہاں پہ بیٹھ کے کر رہا ہوں, سفید پوش آدمی میاں صاحب پی ڈی ایم ساری, یہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں, وہ رو رہا ہے, وہ کہتا ہے خدا کا واسطہ ہے ہمیں آٹا آپ کا نہیں چاہیے, مفت آٹا نہ دیں, 500 روپے کا آٹا دیں, عزت سے دیں کسی کے گھر میں جا کے. آپ بھی میر جعفر اور میر صادق کہنے کے بجائے اگر نام لیتے تو وہ بہتر ہوتا, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا تانا تھا. لیکن جج صاحبان میڈم کا جو ہے نا انہوں نے دھمکیاں دی, ان کے لیڈر نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے انہوں نے جتنا ہماری آرمی کو جناب اس چیز کے بارے میں تنقید کا نشانہ پی ٹی آئی والوں نے بنایا ہے, میں سمجھتا ہوں کسی جماعت نے نہیں بنایا, اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. بھی بھگت رہے ہیں, اس کی وہ سزا بھی بھگتیں گے. ناظرین بہت زبردست پروگرام تھا, چونکہ دونوں جو ہے دونوں مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان, بڑی اچھی ہماری گفتگو ہے, لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.